بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا سمندر ہے۔ جس نے یہ تسبیح پڑھ لی وہ لاکھوں کروڑوں کے مالک بن گئے۔ میری بات مان کر یہ وظیفہ ضرور آزمائیے گا۔ اس کو کسی بھی صورت نظر انداز مت کیجیے گا۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت خاص اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت اور بڑا اثر ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو میرا اللہ آپ کی ہر پریشانیاں اور مشکلیں بھی دور کر دے گا اور آپ کے ہر غم بھی دور کر دے گا۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں۔ ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ کی طرف سے ہے۔ جو لوگ انتہائی صحت اور برے حالات کا شکار ہیں اور انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ اب ہم کیا کریں، انسان کا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ بالکل اتنا مجبور ہو جاتا ہے، اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا، کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی آپ کو پسندیدہ الفاظ بتانے لگا ہوں، اسے پڑھ کر آپ کے جتنے بھی انتہائی برے اور سخت حالات ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ پسندیدہ الفاظ آپ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ مدد مانگ کر دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب وہ عطا کرے گا جو آپ کے بس میں نہیں، اور آپ کی تمام دلی حاجات ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو آپ نے زندگی میں ایک بار ضرور آزمانا ہے۔ اللہ کا کلام برحق ہے۔ اگر آپ اسے اچھی نیت اور گمان کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ آج کا وظیفہ ہے اور اتنا آزمودہ ہے، آپ کریں گے تو آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ آپ کی جتنے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینے کے بعد اللہ کی بہت ہی پیاری آیات، بہت ہی پیارے الفاظ، بہت خوبصورت کلمات جو اللہ کے اتنے قریب ہیں، اللہ اتنا اسے پسند کرتے ہیں اور آپ نے پڑھنا ہے۔ اور کون سے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہی قدرت والا ہے، وہی کرم کرنے والا ہے۔ اگر آپ اس آیات کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی کی دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں حاصل ہو جائیں گی، تمام دلی حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کی بے بسی دور ہو جائے گی، ہر چیز آپ کے بس میں ہو جائے گی۔ جس کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں تو آپ نے اس آیات کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے روزانہ 300 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اتنی اس کی تعداد ہے، صرف روزانہ 100 مرتبہ اس آیات کو پڑھیں اور جو چاہے اللہ سے مانگے۔ اے انسان، تو کس بات پر اتنی اکڑ دکھاتا ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ تو نطفہ یعنی گندے پانی اور گندے خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوا ہے؟ اس بات پہ اتنا غرور ہے، دولت پہ، عزت پہ، شہرت پہ، گاڑیوں پہ، بنگلوں پہ، قابلیت یا حسن و جمال پہ۔ یہ چیزیں تو اللہ کی دین ہیں، اس میں تو تیرا کچھ بھی نہیں۔ جس زمین پر تو اکڑ کر چلتا ہے یہ زمین بھی اسی نے دی ہے۔ پھر کس بات کا غرور، کس بات کا تکبر اور کس بات کی اکڑ؟ غرور صرف اللہ کو جچتا ہے، دونوں جہان کے مالک ہیں۔ اللہ پاک کا نام ہے، قرآن پاک کی آیات ہے، اگر آپ کو یاد نہ ہو تو اس کو یاد کر لیجئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا معنی یہ ہے میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل ہے، رب کے لیے مشکل نہیں۔ ہمارے لیے ناممکن ہے، رب کے لیے ناممکن نہیں۔ میرا رب، کیونکہ اس کی تعداد جتنی بھی بتاؤں گا آپ نے اتنی ہی پڑھنی ہے۔ کسی بھی وقت کوئی خاص وقت رکھ لیں کہ اس وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول والآخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری آیات، بہت ہی پیارے الفاظ، بہت ہی خوبصورت کلمات جو اللہ کے اتنی قریب ہیں، اللہ کو اتنے پسند ہیں، وہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے، وہی کرم کرنے والا ہے۔ اگر آپ اس آیات کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو زندگی کی دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں حاصل ہو جائیں گی،
تمام دلی حاجات آپ کی پوری ہو جائیں گی، آپ کی بے بسی دور ہو جائے گی، ہر چیز آپ کے بس میں ہو جائے گی۔ جس کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ نے اس آیات کو پڑھنا ہے، اس عمل کو آپ نے روزانہ 300 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اتنی اس کی تعداد ہے، صرف 300 مرتبہ اس آیات کو پڑھیں اور جو چاہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ اے انسان، تو کس بات پر اتنا اکڑ دکھاتا ہے؟ کیا تجھے پتا کہ تو نطفہ یعنی گندے پانی اور گندے خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوا ہے؟ کس بات پر اتنا غرور ہے؟ دولت پر، عزت پہ، شہرت پہ، گاڑیوں پہ، بنگلوں پہ، قابلیت یا حسن و جمال پہ۔ یہ سب چیزیں تو ان کی دین ہیں، اس میں تو تیرا کچھ بھی اپنا نہیں۔ جس زمین پر تو اکڑ کے چلتا ہے یہ زمین بھی تیری نہیں۔ آئیں اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا لفظ ہے، اللہ پاک کا نام ہے، قرآن پاک کی آیات ہے۔ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اس کو یاد کیجئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا معنی یہ ہے میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہے، رب کے لیے مشکل نہیں۔ ہمارے لیے ناممکن ہے، رب کے لیے ناممکن نہیں۔ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ کبھی بھی آپ کے دل میں کوئی چاہت ہو، یا رب العالمین مجھے یہ چیز چاہیے، یہ دے، میرا یہ کام کر دے، تو اللہ پاک اس کا جائز کام، ہر جائز حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ پاک سے صدق دل سے مانگیں۔ آپ نے یہ تسبیح اور 100 دانوں والی ہو، کیونکہ اس کی تعداد جتنی بھی بتاؤں گی آپ نے اتنی ہی پڑھنی ہے۔ کسی بھی وقت، کسی خاص وقت رکھ لیں کہ اس وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول اور آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری آیات، بہت ہی پیارے الفاظ، بہت ہی خوبصورت کلمات جو اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ اللہ اسے اتنا پسند ہے اور آپ نے پڑھنے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے، وہی کرم کرنے والا ہے۔ اگر آپ اس آیات کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو زندگی کی، دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں حاصل ہو جائیں گی، تمام دلی حاجات آپ کی پوری ہو جائیں گی، آپ کی بے بسی دور ہو جائے گی، ہر چیز آپ کے بس میں ہو جائے گی۔ جس کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ نے اس آیات کو پڑھنا ہے، اس عمل کو آپ نے روزانہ 300 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اتنی اس کی تعداد ہے، صرف 300 مرتبہ اس آیات کو پڑھیں اور جو چاہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ اے انسان، تو کس بات پر اتنی اکڑ دکھاتا ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ تو نطفہ یعنی گندے پانی اور گندے خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوا ہے؟ کس بات پہ اتنا غرور ہے؟ دولت پہ، عزت پہ، شہرت پہ، گاڑیوں پہ، بنگلوں پہ، قابلیت یا حسن و جمال پہ۔ یہ سب چیزیں تو اللہ کی دین ہیں، اس میں تو تیرا کچھ بھی نہیں۔ جس زمین پر تو اکڑ کے چلتا ہے یہ زمین بھی تیری نہیں، پھر کس بات کا غرور ہے؟ اب آئیں وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا لفظ ہے، اللہ پاک کا نام ہے، قرآن پاک کی آیات ہے۔ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اس کو یاد کیجئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ میرے لیے مشکل ہے، رب کے لیے مشکل نہیں۔ میرے لیے ناممکن ہے، رب کے لیے ناممکن نہیں۔ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ کبھی بھی آپ کے دل میں کوئی چاہت ہو، یا رب العالمین مجھے یہ چیز دے، میرا یہ کام کر دے، تو اللہ پاک اس کا جائز کام، ہر جائز حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ پاک سے صدق دل سے مانگیں، اور تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں، مرد اور عورت۔